اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشیس ہو. پہلے لوگ چارپائیوں پہ سوتے تھے، روئی کے گدے ہوتے تھے، اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جو بالکل ہی ان نیچرل ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یعنی ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی. کتنا نیچرل. نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مسلز. اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کی جو نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی دماغ کا پچھلا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو برین ہے مسلسل آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے. سارا برین نہیں لیکن کچھ حصے. تو انسان کی نیند کے 2 بڑے فیزز ہیں، اور اس میں ایک جو ہے وہ نان REM ہے جو کہ رات کی نیند کا بیشتر حصہ ریپڈ آئی موومنٹ جس میں ہوتی ہے، اور یہ گہری نیند کی علامت ہوتی ہے. کبھی آپ بچوں کو دیکھیں نا تو نیند میں ایسے آنکھیں جھپک رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی کھلی کھلی سی ہوتی ہیں. اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہلکی نیند کا ہوتا ہے جس میں خواب آتے ہیں اور آپ اس میں وہ خواب یاد بھی رکھ لیتے ہیں. تو بعض ریسرچز کے مطابق جو بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیچ کی ہے، اس کے بعض تحقیقکاروں نے یہ بتایا کہ گہری نیند کی حالت میں بھی دماغ کے کچھ حصے کام کرتے ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق نیند کی حالت میں جو دماغ کے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور نیند کی ان سٹیجز میں ہلکی ہلکی وائبریشن سے دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گہری نیند کے دوران دماغی خلیوں کی فنکشننگ منظم ہوتی ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے. دماغ کا پچھلا حصہ جو ہے 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: برین سٹیم، میڈولا اور سیریبلم. دماغ کا یہ حصہ نیند میں بھی کام کرتا رہتا ہے، جو گدی کا حصہ نا پچھلا، اس حصے کو گدی کہا جاتا ہے، اور حدیث میں سے کیا کہا گیا؟ شیطان کی بیٹھک. انسان کے اعضاء کی حرکت میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی انسان جو کچھ موومنٹ کرتا ہے اس کا تعلق اس سے کیونکہ یہ پورے نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ توجہ، لینگویج اور خوف اور خوشی کے رد عمل کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے. سیریبلم جو ہوتا ہے جسم کی حرکات کو خود انیشیٹ نہیں کرتا بلکہ کوآرڈینیشن اور پریسیژن وغیرہ میں مدد دیتا ہے. یہ جسم کے سینسری سسٹم اور دماغ کے حصوں سے ان پٹ حاصل کرتا ہے اور پھر موٹر ایکٹیویٹی کو فائن ٹیون کرتا ہے. تو یہ سارے حصے جو ہیں رات کو جب انسان آرام کرتا ہے تو اس وقت ان کو بہتر فنکشن کرنے اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جب آپ آرام نہیں کرتے اور رات کو پھر جاگے رہتے ہیں یا صحیح طور پر نیند نہیں لیتے تو اس سے ان حصوں کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی. اب یہ جو شیطان کی گدی اور پھر نیند کے اندر ان حصوں کا کام کرنا اور خواب دیکھنا، تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات نیند میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو خواب اس قسم کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسے ڈرانے والے خواب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جی. تو اس لیے اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پھر اس خوف سے باہر آ جاتے ہیں اور شیطان کو اپنی کارکردگی کا موقع کم ملتا ہے. آپ اس کو پڑھ کے زیادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کہا گیا نا کہ جو صبح نہیں اٹھتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ شیطان نے جو 3 گرہیں باندھی ہوتی ہیں وہ نہیں کھلتی. تو گرہ باندھنے سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ایسی حالت میں جب انسان سویا ہوتا ہے تو یہ جو حصہ ہے پھر اس کے اندر جو یہ پازیٹیو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جو دماغ کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہو پاتا، یا کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ پھر انسان جب اٹھتا بھی ہے تو وہ پھر فریش نہیں ہوتا، شکار ہوتا ہے. جی پھر بوجھل ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. یعنی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن ان کا یقین کوئی نہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ ہے، لہٰذا وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ بس ہمیں زبردستی کہتے رہتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے ان سب چیزوں پہ عمل کرنا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلم تو نہیں ہیں، وہ کوئی بھی ریلیجن نہیں رکھتے یا کوئی مخصوص ریلیجن برائے نام رکھتے ہیں، لیکن وہ انسان کے اندر جو مختلف اس کے حصے ہیں اس کو ڈسکور کرنے اور ان کی فنکشنز کو اور انسان کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کے سبب اور ریزنز جاننے کو یا ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کی اصل جاننے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی ریسرچز کرتے رہتے ہیں. ان کو چونکہ دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا لہٰذا ان کی ریسرچز ٹوٹلی ایکسپیرینس بیسڈ ہوتی ہیں.
ان میں سے کچھ چیزیں ان دونوں کو میچ کرنے لگتی ہیں، یعنی جو ہم نے قرآن و سنت میں پڑھا اور جو ہم ان ریسرچز میں پڑھتے ہیں. اب اگلے لیول پہ آ کے اسٹڈی کی ضرورت ہے، اس طرح کی ریسرچز کو بھی جمع کیا جائے اور دوسری طرف قرآن و سنت کا بھی تھورولی مطالعہ کیا جائے کہ مختلف چیزوں کو حقیقت میں نہیں، بالکل اپنا ذہن صاف کر کے کہ کس طرح مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور پھر کس طریقے سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اور ان پر شیطانی اثرات کس طرح کے ہیں اور ہماری سوچ سمجھ کا کتنا دخل ہے اور کتنے ہم اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں. تو ان ساری چیزوں کا تعین اسی سے ہوگا جب ہم واقعی ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں گے بھی اور ان کو اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیں گے. ورنہ یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا اور ہم الٹے ہی سو رہے ہیں اور الٹے کام کر رہے ہیں اور منفی سوچ کا شکار ہیں اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں ڈسکور کر پا رہے یہ سب ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے. اس وقت دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہے. ان کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ زیادہ یا کم ہر شخص کسی نہ کسی درجے کی ذہنی تکلیف میں مبتلا. منفی سوچ سب سے بڑی ذہنی بیماری ہے جس سے آگے مزید بیماریاں جنم لیتی ہیں. کریٹیکل تھنکنگ اور چیز ہوتی ہے اور منفی سوچ اور چیز ہوتی. منفی سوچ میں انسان صرف عیب دیکھتا ہے اور انہی کو اچھالتا ہے اور کریٹیکلی کسی چیز کے فائدے اور نقصان دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کریٹیسزم برا نہیں ہوتا کیونکہ کریٹیسزم میں آپ ان بائسڈ کسی بھی چیز کے اندر اس کی جو اسٹرینتھس ہیں ویکنیسز ہیں ان سب کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ناپسندیدہ یا نقصان دہ اس کو ہٹا کر دوسری کو لایا جائے. لیکن شیطانی وسوسے اور منفی سوچ جو ہے یہ مجھے تو وہی لگتا ہے جس سے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا جہاں شیطان نے کہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. اس آیت کو میں آج صبح ہی پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ دو رویے نا، ایک ملائکہ والا اور ایک شیطان والا، ایک اطاعت کا اور ایک نافرمانی کا، ایک بات ماننے کا اور ایک انکار کرنے کا. تو ملائکہ کا رویہ کیا تھا؟ جو حکم ملا کر لیا. اور ابلیس کا کیا تھا؟ حجت بازی، انکار بھی نہیں، مزید کوشچن اسجد لمن خلقت طینا. ایک ہوتا ہے نا سمپلی نہیں کام کرنا اور ایک یہ ہے کہ کام نہ کر کے پھر الٹا اعتراض کرنا. اسجد لمن خلقت طینا اور حکم کو حقیر سمجھنا، کوئی نہ کوئی حجت نکال لینا، کوئی بحث کرنے لگ جانا یا کوئی وجہ بنا لینا عمل نہ کرنے کی. پھر کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے قیامت تک مہلت مل جائے یعنی زندگی مل جائے تو میں اس کی اولاد کو اپنے پھندے میں لے کر ہی رہوں گا. الا قلیلا، بہت تھوڑے بچیں گے. یہ ہے وہ چیلنج جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں اس وقت، اور ہمارے ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. میں غور کر رہی تھی کہ کوئی لیسن ایسا نہیں گزرا جس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو. چاہے کھانا پینا الٹے ہاتھ سے کھلواتا ہے اور بہت سی چیزیں جو شیطانی طریقے ہیں کھانے کے. پھر اس کے بعد سنت سے ہٹ کر جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا یا جن چیزوں کے آپ قریب نہیں گئے، یعنی کہ جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں کی طرف رغبت دلانا. اور پھر اس کے بعد اب سونے کا ہے تو سونے میں جو سب سے شارٹیسٹ نیند ہے کیلولا، اس سے بندوں کو ہٹا دینا، اس سنت کو بھلوا دینا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر یہ کہ رات کو سوتے وقت صحیح دعائیں نہ پڑھنا، پراپر عمل نہ کرنا. تو ہم تو خود دعوت دیے شیطان کو کہ ٹھیک ہے آؤ پھانسو ہمیں، جو جی چاہے کرو. استاد آپ کی بات سے مجھے سالوں کی ایک میری مشکل جو ہے وہ دور ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ میں کیلولا جیسے لمبا کرتی تھی اور اس کے بعد وہی جو آپ نے کہا نا کہ رات کو پھر اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو بالکل یہی ہوتا تھا کہ شروع کا وقت سستی کے ساتھ گزرنا اور اس کے بعد والا کہ میں اتنی زیادہ فریش ہوں اور اب میں نہ کچھ کروں اور میں کیسے عشاء کے فوراً بعد سو جاؤں. لیکن مجھے وجہ پھر بھی نہیں پتا تھی. جب وہ ہوئی نا کہ لمبی نیند کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ مطلب ہم لوگ کیلولا کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی لمبی نیند لے لیتے ہیں کہ پھر وقت پہ سو ہی نہیں پاتے. بالکل. تو اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے نا کہ جو کام جتنا جیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین ہے، اور پھر اس نیت کے ساتھ ہم شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور زندگی
تھوڑی بھی ہوئی تو اس میں بہت برکت ہو جائے گی، بہت کچھ کر جائیں گے. بالکل، یعنی ایک دوسرے طریقے سے پتہ چل رہی ہیں، اور جو پہلے سے خزانہ گھر میں ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہم. کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے کو بس مولویوں کا کام، مدرسے کا کام اور ایک مخصوص گروپ یا کلٹ کا کام بنا لیا ہے، سب کے لیے ضروری نہیں سمجھا. اسی لیے اس بات کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ قرآن فار آل جب تک سارے نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنے گی. استاذہ آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن کو سامنے رکھے اس سے دیکھتے کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ the world is flat، تو قرآن میں لکھا تھا کہ it's round، اور the sun rotates around the earth، جبکہ قرآن میں لکھا تھا کہ the earth rotating around the sun. تو آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن اور سنت کو پڑھ کے اپنے ایکسپیریمنٹس اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوتا. ہمیں یقین نہیں، اصل میں یقینی کی تو کمی ہے، کیونکہ عمل انسان کا بدلتا ہے ایمان کے مطابق. جتنا جس چیز پر ایمان ہوگا نا، جتنا اس کی صداقت اور سچائی پر یقین ہوگا، اسی کے مطابق عمل تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایمان کے جو مختلف حصے ہیں، ایمان کے جو فروٹس ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں، کہ کس طرح جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے، آخرت کے تو فائدے ہیں ہی. کل نا وہ ایگزیکٹلی رات کو سوتے ہوئے نا عبداللہ مجھ سے نا یہی پوچھ رہا، میں اسے کہہ رہی نا کہ رائٹ سائڈ پہ یوز ہونا ہے، تو کہتا ماما آپ یہ بولتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے نا. اور ماشاء اللہ آج اتنے سارے فائدے پتہ چل گئے. تو اس وقت تو بیسیکلی میں نے اسے یہی بتایا کہ دیکھو بیٹا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ اتنا لو کرتے ہو، ہمیں بات کہی ہے تو ہم نے تو یہ کرنا ہے. پھر دوسرا میں نے اسے یہ کہا کہ لیفٹ سائڈ پہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بوجھ پڑتا ہے دل پہ، یہ بتا دیا. اور تیسرا وہ کہہ رہا تھا مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے، تو میں نے اپنی طرف سے کہا انشاءاللہ آپ اس طرح سنت کو فالو کرو گے تو آپ کو یہ سانس لینے میں آسانی ہوگی. اور آج ماشاءاللہ وہ پروو ہو گیا. اللہ کا شکر. جی آپ بولیے. سدا میں کہی تھی کہ یہ ریسرچ کا ورڈ پتہ نہیں کیوں اتنا متاثر ہمیں کرتا ہے نا. تو آن اے لائٹر نوٹ ایک ریسرچ یہ تھی، ابھی ذہنی صحت کی بات ہو رہی تھی، تو ذہنی صحت کا کانسیپٹ بھی سب سے پہلے اسلام نے ہی دیا تھا. تو ایک وہ ریسرچ یہ آئی تھی کہ ان پاکستان 95% have psychological problems and the rest of the 5 are mad. یعنی 95 تو ہو گئے ذہنی مریض، اور 5% جو بچے ہیں وہ صحت مند نہیں ہے، وہ پاگل ہے. اللہ رحم کرے. ایک اور چیز شاید میں نے پہلے بھی ذکر کی ہو آپ کو، کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور میری اپنی کو غلطی ہے، میرا ہی گناہ ہے، میرا ہی قصور ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے ہی کچھ کیا. تو میں فوراً آیت کریمہ پڑھتی ہوں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ جو دعا ہے، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں اور جن کو میں جانتا ہوں، اور ان کو بھی جو میں کر رہا ہوں اور احساس بھی نہیں کہ میں کر رہا ہوں غلط. ہماری بہت سی بیماریاں، ہماری خرابیاں، چاہے اخلاقی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے ذہنی ہو، کچھ بھی دراصل ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی، یا کوتاہیوں کا، یا کسی غفلت کا، یا کسی بھی چیز یا کسی سنت کو چھوڑنے کا. اور ہمیں اپنی جہالت کی وجہ سے یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کون سی سنت ہے جس کی میں خلاف ورزی کر رہی ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے اس فتنے کا شکار ہونا پڑا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ ما اصابکم من مصیبت والی تو بات آتی ہے، لیکن سورۃ نور میں بھی آتا ہے نا کہ اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے نا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تو کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. تو فتنہ ہو، آزمائش ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، یہ صحیح رستے سے ہٹنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اپنے کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے. تو ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دکھا دے، اور اگر نہیں پتا چل رہا تو یا رب العالمین ہم فاعترفت بذنبی، میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو رستے بھی نکل آئیں گے، پتہ بھی چلنے لگے گا. اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اگر اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ سکھا بھی دے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اس کا علاج کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی سب اللہ ہی کے پاس ہے. علم کا اصل سورس تو وہی ہے. آگے چلتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مزید سنتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی کچھ عمل کر سکیں انشاءاللہ. ہم تہجد کی بات کر رہے تھے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے. قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں آتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو کسی کو بھی نصیب ہو کہ سحری کے وقت وہ استغفار کر سکے. جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایک ایسا ماحول ملا ہوا ہے
کہ جس میں انہیں اس وقت اٹھنا ہی پڑتا ہے، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے یا نہ خوشی سے، لیکن اللہ نے ایک موقع دے دیا، ایک ماحول دے دیا، ایک توفیق دے دی. لہٰذا اس وقت خاص طور پر استغفار، یعنی ایک تو استغفار ہم اپنے ان گناہوں کی جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کی، لیکن دن کے کسی بھی وقت سے زیادہ بہتر استغفار کا وقت تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، خوف اور امید، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پیچھے بھی محسنین کی بات ہے اور یہاں بھی دوسروں کے ساتھ اپنا مال، اپنا علم، اپنی باقی نعمتیں شیئر کرنے کی بات ہے. سونے جاگنے کے معاملے میں ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے اس میں اعتدال. نہ انسان اتنا سوئے کہ جاگنا بھول جائے اور نہ اتنا جاگے کہ سونا بھول جائے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں یہ درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اس معاملے میں ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے. آپ بچوں میں دیکھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ بچے رات کے ارلی حصے میں سونے لگ جاتے ہیں، ایک مخصوص ٹائم پر وہ سو ہی جاتے ہیں. شادی ہو، پارٹی ہو، لوگ آئے ہو، ہنگامہ ہو، گھر میں کچھ ہو، وہ بچے آرام سے جا کے سو جائیں گے. اور کچھ بچوں کو بہلا بہلا کے سلانا پڑتا ہے. ایک تو کچھ مزاجی اختلاف بھی اللہ نے رکھے ہیں، کیونکہ نیند کسی کے لیے امتحان ہے اور کسی کے لیے نیند کا نہ آنا امتحان ہے. بہرحال اس میں جو بھی ہم سٹرگل کریں گے اللہ کی طرف سے اجر پائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہوگا. کچھ لوگ نہ سو کر بھی یا کم سو کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سوئیں. اس میں ہر ایک اپنا اپنا مزاج پہچانے. مثلا میں زندگی میں 2 لوگوں کو ایسے ملی ہوں، ایک 1.5 گھنٹہ تقریباً سوتا ہے 24 گھنٹے میں اور ایک 2 گھنٹے. ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا کہ جب سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، شاید وہ 12 سال کے تھے یا کچھ ایسی عمر تھی، اس کے بعد وہ رات کو صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں. 12 بجے سوتے ہیں، 2 بجے اٹھ جاتے ہیں اور ان کو اتنی نیند پورا دن کام کرنے کے لیے کافی ہوتی. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو زندگی کا ایک بڑا حصہ سو سو کے ہی ضائع کر رہے ہیں. تو بہت رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو کم سوتے ہیں اور پھر بھی کام کے قابل رہتے ہیں. کچھ لوگ کم سو کر کام کے قابل نہیں رہتے، کچھ کر نہیں پاتے. اس میں کچھ تو نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے لیکن کچھ یہ ہے کہ عادات بھی ہیں. تو بہرحال پوری رات جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ عشاء کے بعد کم بات کرتے، سو جاتے اور صبح جلدی اٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما میں بھائی چارہ کرایا. انصار و مہاجر اخوت. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و بین ابی الدرداء فزار سلمان و ابو الدرداء. تو ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے گئے. جب رات ہوئی تو ابو الدرداء عبادت کے لیے اٹھے. تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ. تھوڑی دیر بعد ابو الدرداء پھر عبادت کے لیے اٹھے. سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ. پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. یعنی عبادت بھی ہو، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی جان نفس کا حق بھی ادا کرے، یعنی نیند بھی لے. سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں ان کو بھی آپ ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں. ڈیلی آپ ٹائم جب سوئیں تو بھی نوٹ کریں اور جب اٹھیں تو بھی نوٹ کریں کہ ہر روز آپ کتنا سوئیں، ٹوٹل آپ کی سلیپنگ آورز کیا ہیں اور ان کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں بہت حد تک عادت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. عادت پڑ جاتی، جیسے 1.5 گھنٹے کا سلیپ سائیکل ہوتا ہے نا، تو 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 4.5 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 6 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اس طریقے پر سوتا ہے کہ جیسے 3 گھنٹے سوئے یا 4.5 گھنٹے سوئے یا 6 گھنٹے سوئے تو انشاءاللہ اس کو وہ جو ایک ریسٹلیسنس کی کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ
6 گھنٹے سونے کی بجائے 6.5 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اٹھ کے بہت دیر تک آپ تھکے ہارے رہیں گے. اسی طرح اگر آپ 7 آورز کر لیتے ہیں تو بھی، تو اس میں پھر کیا ہے، پھر 7.5 کر لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ سونا ہے. اس میں دن کے بھی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کیلولا کا بھی شامل کر لیں، کیونکہ 24 آورز میں آپ کو وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک. ہر ایک کے لیے آئیڈیل نیند کا معیار یا اس کا تعین خود اس کے اپنے ماحول پر ہے یا اپنی عادات پر ہے یا اپنی ضرورت پر ہے. کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ جاگ بھی رہے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی، کیونکہ ان کے اوپر نیند غلبہ کرتی. کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے، کیونکہ میرا یہ ٹریگر ہے کہ نیند موت کے مشابہ ہے. ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا یا ابھی مرنا نہیں چاہتا یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں، تو پھر مر کے تو نہیں کر سکتے نا، جی کر ہی کریں گے نا. تو جتنا کھینچ سکتے ہیں اپنی نیند کو کم کرنے کے لیے کہ جس کے بعد کمفرٹیبلی کام کر سکے. یہ نہیں کہ 1.5 گھنٹہ سوئیں یا 2 سوئیں کیونکہ وہ اور لوگ سو سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر کے پھر کچھ کروں اور باقی سارا دن ادھر پڑے ادھر گریں، کچھ نہ کریں، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. بڑی ہوئی نیند کو گھٹائیں اور اس کو ایک خاص پیٹرن میں لائیں، اور پھر یہ کہ مخصوص اوقات پر اگر سوئیں اور جاگیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کو تو مخصوص اوقات میں ہی نیند آتی ہے، اگر ذرا سا بھی نیند ڈسٹرب ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے وقت، تو وہ نہیں سو پاتے. کچھ لوگ امام بخاری جیسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جاگنے کا ہوتا ہے، وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ اٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے پر نیند کا پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے. چاہے آپ ایک ہی اسٹریچ میں نیند لیتے ہیں تو بھی آورز کیلکولیٹ کریں، یا آپ دن میں یا 24 آورز میں آپ 2-3 بٹس میں نیند لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹوٹلی کیلکولیٹ کریں کہ کتنا آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ رات کو جیسے 3 گھنٹے سو کے پھر اس کے بعد اٹھ کے تہجد وغیرہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا سو کے پھر اس کے بعد کام کر کے پھر دن میں کچھ آرام کر کے، یعنی مختلف اوقات میں شارٹ نیپس لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور ان وقفوں کے بیچ میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ سونے کے بعد کچھ لوگ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں، وہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. بیڈ میں پڑے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے بھی اٹھے تو کہتے ہیں اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اٹھے دکھائی نہیں دیتے. تو اس سے بھی پرہیز کریں، یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اپنے اوقات کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے موسٹ فروٹفل بنائیں، زیادہ کارآمد بنائیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا سوئے اور کتنا جاگے، یہ بھی دیکھیں کہ جاگتے میں کیا کیا اور سوتے میں کیا کیا. بعض لوگ سوتے میں بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو خواب میں بہت بہت چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں، کام کرنے کے طریقے ملتے ہیں، کئی مسائل کا حل ملتا ہے. کوئی ان کو خواب میں آ کر کچھ بتاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، تو وہ بھی بڑا اچھا. نیند میں بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے. تو اصل چیز جس کا ہم سب کو حریص ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی ہماری زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور مفید ترین کاموں میں لگے، زیادہ فائدے کی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے. جی بولیے. کہ جب اپنا ٹائم کیلکولیٹ کریں کہ میں دن میں کتنی دیر سونا چاہتی ہوں، 4 to 5 hours یا 6 hours پورے 24 hours میں، تو یہ ضرور نوٹ کریں کہ میں کتنا ارلی سو رہی ہوں یا کس ٹائم سو رہی ہوں، کیونکہ جتنا ارلی ہم سوئے اس کی سلیپ ایک مطابق دیٹس 2 times more comfortable and 2 times more relaxing than sleep of the whole day. پورے دن کی نیند جو ہے وہ اس 4 گھنٹے کی نیند کے مقابلے میں برابر ہوتی ہے اگر آپ ارلی سو جائیں تو جتنا جلدی سو سکیں تو صبح جلدی اٹھ سکیں تو وہ زیادہ. یہ بھی سنت میں ہے کہ عشاء کے بعد آپ بات چیت نہیں کرتے تھے، کوئی ضروری بات ہو تو ٹھیک، ورنہ آپ سو جاتے تھے. تو جتنا ارلی سوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیے ریلیکسنگ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لیٹ جا کے سوئیں اور پھر اٹھیں تو تھکے ہوئے. السلام علیکم. 2-3 چیزیں شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ کہ جو میں نے خود بھی نوٹ کیا، جو ارلی نائٹ سلیپ ہے اس کے اندر خاص جو باڈی میں سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا، جو انسان کے لیے بہت زیادہ سودنگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے آگے انرجی بھی اس کے اندر اور امیونٹی بھی ہائی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک پروڈکٹیوٹی کے میں نے دیکھا تھا جو بیسٹ لگی تھی ویب سائٹ، اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے سلیپ مینجمنٹ سکھائی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں لیکن اٹھنے کا جو ارلی ٹائم ہے اس کو فکس کر لیں، کیونکہ آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ فکس ہو جائے گی. آپ پھر
جو بھی کر رہے ہوں گے، چاہے رات کو 2 بجے بھی سوئیں، آپ کی اس وقت آنکھ ضرور کھل جائے گی. تو وہ بھی بہت اچھی ٹپ لگی تھی اور اس کا بہت فائدہ ہوا. اب ایون یہ ہوتا ہے کہ الارم لگا کے بھی سوئے ہوں تو بھی اس سے پہلے 10-15 منٹ جو ہے نا آنکھ کھل جاتی ہے. اور تیسری یہ چیز تھی کہ یہ جو ایک وہ مت سی ہو گئی ہے نا کہ 7 گھنٹے ضروری نیند لینی چاہیے اور 8 گھنٹے ضروری، وہ اتنا ایک ہوا بن گیا ہے کہ اگر نہیں ہوتی سلیپ تو وہ اور لوگ بھی بڑی ریئلائزیشن دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری نیند نہیں ہے. اور اگر ہم خود نیند کم بھی کرنا چاہیں تو گھر والے اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ سو جاؤ، اب سو جاؤ، صبح کے اٹھے ہوئے ہو، مطلب وہ ایک انکانشیسلی یہ چیز کر دیتے ہیں، تاریخ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جس طرح سے پرسنالٹی ہے اس لحاظ سے اس کو. بالکل. جب ہم اٹھتے ہیں نا، جیسے بات ہوئی اٹھ کے بھی اٹھتے نہیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر بہت سے لوگوں کو بیڈ ٹی لینے کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ جب تک بیڈ ٹی لے کے تھوڑا سا ریلیکس، یہ بھی عادت بنائی ہوئی ہے جی، سنت سے تو کہیں ثابت نہیں ہے. جی اس میں وہی ہماری جو بائی نیچر ہم لوگ سیلف پٹی کرتے ہیں نا، کہ جب ہم کم سوتے ہیں تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کم سوئیں نیند. لیکن جس دن ہم زیادہ سوتے ہیں ہم کبھی کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ ہم ضرورت سے زیادہ سو گئے ہیں تو اب ہمیں مطلب اس طرح جاگنا بھی ہے. اور یہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ فزیکلی مردوں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کی باڈی کو ریلیکس ہونے میں کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر بچوں کے ساتھ جاگ لیتے ہیں نا، جی عورت کو 6 آورز لگتے ہیں دوبارہ سے فریش ہونے کے لیے، 6 آورز کی سلیپ، اور مردوں کو 8 آورز چاہیے ہوتے ہیں. مجھے خود بھی پہلے سونے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو میری فرینڈ نے مجھے ایک شعر سنایا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا، تو میں وہ شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. سو ٹرو. مجھے کسی نے بتایا تھا، ایک ریسرچ کسی نے پڑھی تھی کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے، اگر اس میں انسان نہ سوئے، جیسے ہم ساری رات جاگتے رہیں، دن میں اگر ہم سو جائیں فرض کریں 3-4 بجے، وہ ٹائم جب گزر جائے تو ہماری جو پنیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ایسا مطلب لیکوڈ سیکریٹ ہوتا ہے، وہ اس مخصوص ٹائم میں ہوتا ہے. اگر اس ٹائم ہم نہیں سوتے تو وہ سیکریٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اور چلنا کھڑے ہونا یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. استاذہ اگر آپ تھوڑا سا ٹپ دے سکے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ جاگ جاتا ہے لیکن پھر بھی لیٹا رہتا ہے، یہ پرابلم مجھے بہت زیادہ ہے. بچپن میں ایسی نہیں تھی، اب مجھے یہ کہ میں اٹھ جاؤں تو تھوڑی دیر لیٹی رہتی ہوں، ماما آ جاتی ہے کمرے میں، اٹھ گئی ہوں، میں کہتی ہوں ہاں میں اٹھی ہوئی ہوں، پاپا آ جاتے ہیں ہاں اٹھی ہوئی ہوں، اٹھتی نہیں ہوں بیڈ سے. اور اگر اٹھ بھی جاتی ہوں تو جا کے صوفے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند آنکھیں کھلی، بس یہی حالت ہوتا ہے میرا. تو میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ ایکچولی کیا چیز انسان کو جگاتی ہے؟ کوئی شوق جگاتا ہے نا، کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جا کے کرنا کیا ہے. تو جب تک آپ اپنا ڈے اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے کہ اس وقت میں مجھے یہ کرنا اور ضروری کرنا ہے اور یہی ٹائم ہے میرے پاس یہ کام کرنے کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جاگنے کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے، کیوں جاگے. لیکن اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ میں 2 منٹ بھی لیٹ کیوں ہوئی، تو اس وقت کے لیے کچھ اسکیجول کریں اپنا. تو ایک تو یہ ہے کہ سونے کے ٹائم کو تھوڑا پراپر کریں، دوسرا یہ ہے کہ اٹھنے کے ٹائم کو جیسے ایک فکس کر لیں نا، یہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھنے کے اتنی دیر کے بعد مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے. کوئی بھی امپورٹنٹ کام اس وقت کا رکھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے، کیا آپ کے جسم میں درد ہے، کیا آپ کو اس وقت بہت بھوک لگی ہے، ویکنیس ہو رہی ہے، کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کی ریزن جانیں. اور پھر جب وہ ریزن پتہ چل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا. جب تک آپ بچے ہیں نا تو مائیں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. مثلا مجھے اپنے بچوں کی سمجھ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کو مساج چاہیے، اس وقت یہ حصہ پریس کروں گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت ان کو یہ کام بتاؤں گی تو یہ پھر جاگ جائیں گے. کوئی ایسی خبریں، کوئی ایسی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی کہ جو ان کا دماغ ایکٹیو کر دیں. مثلاً آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو اپنی ممی سے کہہ دیں ممی آپ مجھے اس وقت میرے کندھے دبا دیں یا میرے سر کو یا میرے یہاں کان کو کچھ کر دیں، جو بھی آپ کا ٹریگر پوائنٹ ہے تو وہ اس سے آپ کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی. ایک اور یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دیں، اس سے آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی. اور وہ جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے جو بھی ہو اس کے مطابق تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لیکن لازمی طور پر ایک اسکیجول کریں، اتنے بجے اٹھ کے اتنی دیر میں مجھے یہ کر لینا ہے، اتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے. ویسے میرے لیے ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وطر پڑھنے ہیں، اگر میں لیٹ ہوئی تو میرا وہ اسکیجول چلا جائے گا قرآن پڑھنے میں. اب وطر کا ٹائم تو آگے نہیں جا سکتا نا، وہ تو اس کا اینڈ ہے نا. تو اگر میں نے سستی کی تو کیا ہوگا، پھر پیچھے رہ جاؤں گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی اجر ثواب مل جائے. اور پھر یہ کہ اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جانی چاہیے، اتنی دیر میں اذکار ہو جانے چاہیے. تو ہر چیز کے آپ
چنکس بنا لیں. اور پہلے بھی شاید ایکسرسائز میں نے کرائی تھی کہ ایک دن میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس کو نوٹ کر لیں, اور دوسری طرف کس وقت کون سا کام کرنا ہے, تاکہ پھر آپ کے اوپر پریشر نہ ہو. زیادہ سے زیادہ کام کر کے بھی آپ انجوائے کریں اور آپ ریلیکسڈ ہوں کہ آپ نے اپنا آرام بھی لے لیا ہے, کھا پی بھی لیا ہے اور کام بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد سونے سے پہلے صبح تہجد اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا, پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو جائے, تو اس کو جس عمل یعنی نماز تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا, اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہی نیت کر لیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے یہ کام کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکا کبھی یا تاخیر ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اجر مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے, اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتا ہے. اور رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے, اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتی ہے. تو بیدار ہوتے ہی روشنی کر دینی چاہیے, پنکھا اے سی بند کر دینا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ چلا جائے. اسی طرح یہ کہ ٹائمنگز اپنے مقرر کریں تاکہ اٹھنے میں آسانی ہو. پھر نیند سے طبیعت بوجھل ہو رہی ہو تو اپنے پاس ہی پانی رکھ کے سو جائیں اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے, اگر کوئی نہیں چینٹا مارنے والا تو خود اپنے منہ پہ مار لیں اور اس کا بندوبست کر لیں. اور اسی طرح ہے کہ رات کو سوتے وقت بہت نہیں کھا کر سوئیں تاکہ آپ صبح جاگ سکیں. ٹھیک ہے جی, آپ فرمائیے. جی ہاں, الارم دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو اٹھانا ہی پڑے, ورنہ وہ آپ کو اتنا اریٹیٹ کرے گا کہ آپ سو نہیں سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.